بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے۔ اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے۔ کیا؟ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، مرد ہو یا عورت، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہزار کوشش کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہم جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے اوقات کی، زندگی کے اوقات کی قدر نہیں ہے۔ جو ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عمر کا عطا فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں۔ لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، باب بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا۔ اب ہزار حسرت کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جاؤں گا تو خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا، بہت نیکیاں کروں گا۔ تو اس وقت حسرت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو گیا، اعمال ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دی،
کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ہسپتال چھپا خانہ بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی، بڑھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ کیا دعا کرتی ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقے دے کے ایصال ثواب کر دیا، کوئی نماز پڑھ کے کر دیا، تسبیح کر کے کر دیا، یہ بھی ان کے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب اپنی جگہ، اس کی حقانیت اپنی جگہ، لیکن دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ والدین کے لیے دعا کہ یا اللہ ان کو رحمت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایصال ثواب سے زیادہ دعا کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ آپ ایصال ثواب کرو، مثلا ایک قرآن شریف پڑھ کے تم نے بخش دیا، یا ایک ہزار روپے دے کر تم نے صدقہ دے کر اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا، تو کیا ملا ان کو؟ 1000 روپے کا ثواب، اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب۔ قربانی کر دی، ایک قربانی کا ثواب۔ لیکن جب تم نے کہا رب ارحمہما، اے پروردگار ان پر رحم کیجئے، اپنی شان کے مطابق رحم کیجئے، تو ساری قربانیاں اور ساری نمازیں اور سارا صدقہ ایک طرف، اور میرے پروردگار کا رحم ایک طرف۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، جتنا ایصال ثواب کرو گے تمہارے تحفے کے پیکٹ جا رہے ہوں گے تمہارے والدین کے پاس یا اپنے عزیز و قریب کے پاس۔ لیکن زیادہ اہتمام کرو دعا کرنے کا، اور چھوٹی سی دعا سکھا دی قرآن کریم نے، اتنی سی چھوٹی سی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، کس کا رحم؟ رحمان کا رحم، رحیم کا رحم، جس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ رحم جو ہے نا، رحم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت کے، اس کی صفت تو غیر متناہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ رحمت کے 99 حصے اگر 100 حصے سمجھے جائیں رحمت کے، تو ایک رحمت ہے، ایک حصہ اس میں سے 100 میں سے 1% وہ ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ جو رحمت کا برتاؤ کرتا ہے وہ اس 1% میں داخل ہے، بیٹا باپ کے ساتھ رحمت کا جو برتاؤ کرتا ہے وہ 1% رحمت میں داخل ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ پرندے اپنی اولاد کو جو چونچ کے ذریعے کھلاتے ہیں وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ باپ کی رحمت، ماں کی رحمت، بھائی کی رحمت، دوست کی رحمت، اور میاں بیوی کی آپس میں محبت و رحمت، ساری کائنات کی مل کر جتنی رحمتیں ہوتی ہیں سب 1% حصہ ہے باری تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کا۔
اور باقی 99 وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا میرے والدین پر رحم فرما، یہ لامتناہی نعمتوں کی دعا ہے، بے حد و نہایت رحمتوں کی دعا ہے. اس میں ہر چیز آ گئی. وہاں پر مرنے کے بعد ان کو جن جن چیزوں کی حاجت ہے، مغفرت کی حاجت ہے وہ ملے گی، اس میں وہ داخل ہے. جنت کی نعمتیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ملیں گی، اور نہ جانے بے انتہا چیزیں نعمتوں کا ان کے اوپر نزول